بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں آپ کا معلم فضل کریم۔ پیارے بچوں، کیسے ہو آپ؟ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اردو جماعت سوم سبق نمبر ہمارا ہے 7 اور اس کا 5واں لیکچر ہم دیکھیں گے۔ سبق کا عنوان ہے برسات کی رات۔ حاصل تعلم ہے ہمارے کوئی منظر یا منظر کی تصویر دیکھ کر کم از کم 10 جملوں پر مشتمل عبارت لکھ سکیں۔ تو پیارے بچوں، ہم نے اس میں سیکھنا ہے 10 جملوں پر مشتمل عبارت کے متعلق اپنی اور دوسروں کی پسند یا ناپسند دلچسپیوں سے متعلق بات چیت کر سکیں۔ ہمیں مختلف حوالے سے مختلف چیزیں پسند ہوتی ہیں اور مختلف چیزیں ناپسند بھی ہوتی ہیں، تو ان پر ہم نے کیا کرنی ہے؟ بات چیت کرنی ہے۔ ہمارا اسلامی نقطہ نظر ہے، اے پروردگار، میں نے خود اپنے اوپر ظلم کیا، تو مجھے معاف فرما دے۔ انسان کی فطرت میں غلطی کرنا شامل ہے۔ انسان گناہ کرتا ہے، پھر اس پہ نادم بھی ہوتا ہے، یہ انسان کی فطرت ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات نے انسان کے اندر پیارے بچوں ایک چیز رکھی ہے، وہ چیز انسان کے اندر اس کا شعور ہے۔ جب وہ غلطی کرتا ہے تو اس پہ وہ نادم ہوتا ہے، اس پہ وہ شرمندہ ہوتا ہے۔ جب وہ شرمندہ ہوتا ہے تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کے سامنے گڑ گڑا کر دعا کرتا ہے، اے اللہ مجھے معاف فرما۔ اور ہم اس بات سے بخوبی واقف ہیں کہ ہمارا رب کریم بہت بڑا مہربان ہے۔ جب ہم غلطی کرتے ہیں اور اس کے سامنے جا کر اپنے سر کو سجدے میں رکھتے ہیں تو وہ ذات ہمیں ضرور معاف کرتی ہے۔ اور یہاں پہ بھی یہی کچھ بتایا گیا ہے کہ ہمیں ہر صورت میں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر، اگر ہم سے کوئی غلطی ہو جاتی ہے پیارے بچوں، تو ہمیں اپنے رب کے سامنے گڑ گڑا کر دعا مانگنی چاہیے، اپنے رب کے سامنے رو کر دعا مانگنی چاہیے، تو وہ ہماری دعا ضرور قبول ہوگی۔ پیارے بچوں، دہرائی کریں گے آپ نے نظم برسات کی رات مکمل پڑھ لی ہے۔ سب بچے باری باری ایک شعر کی خاص بات بتائیں۔ مطلب یہ نظم جو آپ لوگوں نے پڑھی ہے، اس میں جو ایک خاص بات جو آپ کو نظر آئی ہے وہ جلدی کیجیے، اپنے معلم یا معلمہ کو بتائیے۔ یقیناً آپ نے دہرائی کر لی ہوگی اور بہت اچھے سے کی ہوگی۔ تو دہرائی کے بعد قبل از پڑھائی اپنی پسندیدہ موسم پر 5 جملے جماعت میں پیش کریں۔ دیکھیں، موسم برسات کا پسند ہو سکتا ہے، موسم گرمی کا پسند ہو سکتا ہے، موسم بہار کا پسند ہو سکتا ہے، موسم خزاں کا پسند ہو سکتا ہے۔ ہر بندے کو، ہر طالب علم کو اپنی سوچ کے مطابق موسم پسند ہوگا، تو وہ اپنے معلم یا معلمہ کو بتائے گا، 5 جملے اس کے متعلق بتائے گا کہ وہ اسے کیوں پسند ہے، کس وجہ سے پسند ہے۔ تو یقیناً پیارے بچوں، آپ نے بہت اچھے طریقے سے اپنے معلم یا معلمہ کو بتایا ہوگا۔ ہمارا اعلان سبق ہے، آج آپ کوئی منظر یا تصویر دیکھ کر چند جملے لکھنا، اپنی پسند ناپسند دلچسپیوں کے متعلق بات کرنا سیکھیں گے۔ تو پیارے بچوں، ہم بات کر رہے تھے منظر، ہمیں جو ہے نا مختلف منظر ہم دیکھتے ہیں، تصویریں ہم مختلف دیکھتے ہیں۔ اب جو منظر یا جو تصویر ہم نے دیکھی، اس پر ہم کیا کریں گے پیارے بچوں؟ لکھنا سیکھیں گے، ان پر لکھنا سیکھیں گے، جملے لکھیں گے۔ اور پھر ہماری پسند، اپنی پسند اور اپنی ناپسند، مختلف چیزیں پسند اور مختلف چیزیں ناپسند، اور ہماری دلچسپیاں بھی مختلف، اس پر ہم کیا کرنا سیکھیں گے؟ بات کرنا سیکھیں گے اس پر۔ یعنی کہ ہم بات کریں گے کیسے اور کس طرح سے ہم نے بات کرنی ہے، کہ کوئی چیز ہمیں پسند ہے تو ہم نے اس کا اظہار کس طرح سے کرنا ہے، اس طرح سے ہم نے اس عمل کو دہرانا ہے۔ تو ہمارا متن سبق ہے جس پر ہم بات کریں گے۔ سب سے پہلے دی گئی تصویر کو سمجھنے کی کوشش کریں۔ فرض کرو آپ لوگوں کے سامنے کوئی تصویر موجود ہے، کوئی پرندے کی تصویر موجود ہے، کوئی چڑیا کی تصویر موجود ہے، یا اس کے علاوہ آپ لوگوں کے پاس کوئی اس طرح کی تصویر موجود ہے، جیسے کوئی سیرگاہ ہے، سیرگاہ کی تصویر موجود ہے، تو اس میں آپ کیا کریں گے؟ اسے سمجھنے کی آپ کوشش کریں گے، اس کی تصویر میں جو چیزیں ہیں آپ انہیں دیکھیں گے۔ اس کے بعد پیارے بچوں، آپ تصویر کو دیکھ اپنی مرضی کا نتیجہ نکال سکتے ہیں۔ مثلاً آپ لوگوں نے ایک تصویر دیکھی، تصویر کو دیکھنے کے بعد کیا کریں گے؟ اپنی مرضی کا نتیجہ نکالیں گے۔ یعنی کہ آپ اپنی مرضی، جو آپ کا دماغ کام کر رہا ہے اس وقت، اس کے مطابق آپ کیا کریں گے؟ اس کا نتیجہ نکالیں گے۔ ضروری نہیں جو کام ہوتا دکھایا گیا ہے اسی طرح بتایا جائے۔ مطلب ایک کام ہو رہا ہے تو
تو آپ اور انداز سے سوچتے ہیں، آپ کی سوچ کا زاویہ مختلف ہو سکتا ہے، تو آپ اور طریقے سے بتائیں گے، شگفتہ انداز میں بیان کرنے کی کوشش کریں۔ تو پیارے بچوں آپ کیا کریں گے؟ شگفتہ انداز میں بتائیں گے۔ شگفتہ کا مطلب بہتر انداز میں بتائیں گے، وہ بات جو آپ بتائیں گے دوسرے کو سمجھ بھی آ رہی ہو۔ اگر ایسا ممکن نہ ہو تو سیدھے سادے انداز میں لکھ دیں آپ نے تصویر کو کیسے دیکھا۔ یعنی کہ اگر آپ ان تمام چیزوں پر عمل پیرا نہیں ہو رہے تو پھر بھی اگر آپ کو جو کچھ سمجھ آیا ہے اسے سیدھے سادے انداز میں ضرور آپ لوگ کیا کریں گے؟ بتائیں گے۔ انفرادی سرگرمی ہے پیارے بچوں، ہر بچہ اس تصویر کے بارے میں ایک جملہ کہے، یعنی کہ یہ تصویر آپ لوگوں کو نظر آ رہی ہے، اس تصویر کے متعلق آپ کیا کریں گے؟ اپنی مرضی کے مطابق کوئی جملہ لکھ دیں گے۔ اسی طرح ہماری گروہی سرگرمی ہے، اس میں بھی آپ لوگوں کے سامنے تصویر رکھی گئی ہے، بچے جو ہے نا گروہوں میں تقسیم ہو جائیں مل جل کر، یعنی کہ اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے، مختلف دماغ مل جاتے ہیں، مختلف سوچ ہو سکتی ہے، اور اس تصویر کے متعلق کیا کریں گے؟ رائے دیں گے کہ اس تصویر میں کیا ہو رہا ہے، مختلف مناظر آپ لوگوں کے سامنے موجود ہیں، تو آپ کیا کریں گے؟ اس پر اپنی مرضی کے مطابق رائے دیں گے۔ تو پیارے بچوں مشق کریں گے، مشق میں بھی یہ اسی طرح سوال نمبر 8 ہے، آپ لوگوں کے سامنے بارش جب ہوتی ہے تو آپ کیا کرتے ہیں، آپ کس طرح سے کھیلتے ہیں، آپ کیا کر رہے ہوتے ہیں، کس طرح سے بھاگتے ہیں، اور کس طرح سے مطلب کچھ بچوں نے یہ لباس پہنے ہوئے ہیں اور کچھ بچوں نے پورا مکمل لباس پہنا ہوا ہے، کچھ بچوں نے ادھورا لباس پہنا ہوا ہے۔ تو یہ سارے بچے کیا کر رہے ہیں؟ کھیل رہے ہیں، بارش برس رہی ہے اور اس سے بہترین طریقے سے لطف اندوز ہو رہے ہیں، اور آپ بھی ہوتے ہوں گے۔ تو ورک شیٹ کریں گے پیارے بچوں، آپ ورک شیٹ میں جو ہے نا سوال نمبر 1 ہے آپ لوگوں کا، برسنے کے بعد آپ کو یعنی کہ بارش جب ہو جاتی ہے تو اس وقت آپ کو کون سی احتیاطی تدبیر اختیار کرنی چاہیے؟ احتیاطی تدابیر بارش برسنے کے بعد لازمی ہوتی ہیں۔ دیکھیں اگر آپ ننگے پاؤں چل رہے ہیں، کوئی کنکر پڑا ہے تو وہ آپ کو چبھ سکتا ہے، تو یہ جو آپ کو احتیاطی تدابیر سمجھ آئیں گی اس پر آپ لوگ کیا کریں گے؟ 5 جملے لکھیں گے۔ اس کے بعد اپنے پسندیدہ موسم پر 10 جملے تحریر کریں، یعنی کہ جو موسم آپ کو پسند ہے، کیسے ہے، کیوں، کس طرح سے ہے، اس پر آپ کیا کریں گے؟ جملے لکھیں گے۔ پیارے بچوں گھر کا کام کرنا ہے آپ لوگوں نے، ورک شیٹ جو آپ لوگوں کو بتائی گئی ہے اسے آپ لوگوں نے حل کرنا ہے، اور اس کے بعد جو ہے نا عملی منصوبہ ہے آپ لوگوں کا۔ پیارے بچوں جب بارش ہو رہی ہو گھر کے صحن میں کھلے برتن رکھیں، بارش کے بعد جمع شدہ پانی اپنے کھلونے سے اپنے کھلونے دھوئیں۔ آپ لوگوں کے پاس کھلونے موجود ہوں گے، ان کھلونے کو مطلب آپ نے برتن رکھا، برتن رکھنے کے بعد کیا کیا؟ اس پر ٹپ ٹپ پانی کے قطرے برسے، اس پر جب ٹپ ٹپ پانی کے قطرے برسے وہ پانی بھر گیا، برتن بھر گیا، اس سے کیسے؟ اپنا بارش کے قطروں سے آپ نے دھوئے، اور اس کے بعد آپ کو بارش کا پانی نہ پڑا ہو، اگلے دن جماعت میں آ کر بتائیں گے، یعنی کہ جو سارا عمل آپ لوگوں نے یہ کیا، آپ کیا کریں گے؟ جماعت میں یہ سارا عمل کیا کریں گے پیارے بچوں؟ بتائیں گے۔ شکریہ، اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کا حامی و ناصر ہو، خوش رہیں، آباد رہیں اور پھولوں کی طرح مسکراتے رہیں۔